الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم حضرات، کل عصر کے بعد جو حضرت کا بیان ہوا اس میں یہاں جو کام ہو رہا ہے اس مرکز میں اور اس سے وابستہ دنیا بھر میں اس کی شاخوں کو، اس کا خلاصہ اور اس کا مغز بیان ہوا. ایک بات حضرت نے آج کے لیے چھوڑی تھی اور فرمایا تھا کہ اس پر کل بات ہو جائے گی، اور وہ اس تیسرے جز کی مختصر سی تفصیل تھی. پہلی بات تزکیے پر بات ہوئی، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر، اور ایک شخص کی انفرادی ذات کے لیے اس کی اہمیت اور پورے اسلامی معاشرے اور دنیا اور انسانیت کے لیے اس کی جو اہمیت ہے. پھر کامل دین کے نقشے پر بات ہوئی کہ دین جب پیش کیا جائے گا اور دین پر جب عمل کرنے کی نیت کی جائے گی تو ہمیشہ پورا دین ہوگا، اور دین کے کسی ایک جز کو کامل دین قرار نہیں دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت اور اس کی جامعیت اور ہمگیریت کے ساتھ ظلم عظیم ہے کہ اس کا پورا نقشہ انسانیت کے سامنے نہ رکھا جائے اور اس کے ناقص اجزاء کو یا ناتمام اجزاء کو، نامکمل اجزاء کو دین کامل کہہ کر پیش کیا جائے. اس سے انسانیت کے سامنے وہ نبوت کی جامع تصویر آ نہیں سکتی کبھی. اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ جب ان دونوں مرحلوں کے ساتھ ساتھ اور ان دونوں چیزوں پر محنت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس طرح امت بنا کر گئے تھے اور جو اس حوالے سے تعلیم و تلقین ارشاد فرما کر گئے تھے اس پر محنت کرنا، اور لوگوں کو فروعی اختلافات کی بنیاد پر پارٹیوں اور جماعتوں اور اپنی اجتماعیت کو پاش پاش کرنے سے روکنا. اس بارے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ امت کے اس امت پنے کو اور امت کی اس اجتماعیت کو نقصان اور زک کہاں سے پہنچتی ہے. ایک تو جاہلیت کی وہ نعرے ہیں، جاہلیت کی وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں میں باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو اپنے مبارک قدموں سے روند کر گئے ہیں اور فرمایا کہ یہ سب کچھ تحت قدمی موضوع، آج ان کو میرے پاؤں نے اور میرے قدموں نے جاہلیت کی ان تمام باتوں کو ختم کر دیا، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. اللہ جل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل شانہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقوی ہے. اس وضاحت اور صراحت کے باوجود اور حضرات صحابہ پر اس کی عملی محنت کے باوجود ہم نے پھر ان بدبودار نعروں کو زندہ کر دیا. پھر سے قومیت کے نعرے، لسانیت کے نعرے، صوبائیت کے نعرے، علاقائیت کے نعرے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم اور اپنے درمیان نفرتوں کی دیوار کو کھڑا کر دیا. قوموں میں منظم طریقے کے ساتھ اس دعوت اور اس محنت کو چلایا گیا
کہ تم پیدائشی اعتبار سے دوسروں سے افضل ہو، تم نسل کے اعتبار سے افضل ہو، تم زبان کی بنیاد پر افضل ہو، یا کسی خاص قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر تمہیں فضیلت حاصل ہے اور باقی سارے لوگ تمہارے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں. اس سے جو خرابی اسلامی معاشروں میں پیدا ہوئی اور جس قسم کی تہذب اور گروہ بندی ہوئی، اس کے خطرناک ترین نتائج ہم لوگوں نے دیکھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالعموم دین سے دور طبقات میں اٹھی. وہ لوگ جو دین سے دور تھے، آپ جتنے بھی قوم پرست حلقے دیکھیں گے، وہ دین کی طرف اپنا نہ انتساب کرتے ہیں اور نہ ان کی عملی زندگی میں کوئی دین کا چرچا نظر آتا ہے. اس لیے اس پر نکیر بھی آسان ہے اور کی بھی جاتی ہے، اور اس کے نقصانات سب لوگ بیان کرتے ہیں. ملک کو اس کے کیا نقصان پہنچیں گے، کیا نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کی وحدت کو کیا نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کے تعلق مع اللہ کو اور آپس میں اخوت کے رشتوں کو کیا نقصان پہنچے گا. دوسری تقسیم جو ہے وہ دین اور مذہب کے نام پر ہے، جس کو آج کل لوگ فرقہ واریت بھی کہتے ہیں. اس میں اس اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے کہ وہ تمام طبقات جو اہل حق کے نطاق کے اندر آتے ہیں، جو اصول اور اعتقاد کے اعتبار سے ایک ہیں اور بنیادی چیزوں پر متفق ہیں، ان میں فروعی اختلافات کی بنیاد پر یا اجتہادی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر جو خلیج اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے کو یا مسلمان ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے، یا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا نام سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، ان میں کس طریقے سے محنت کی جائے کہ ان کے دل باہم جڑ جائیں اور وہ اپنے ان اختلافات کے باوجود جو اگر اجتہادی ہیں تو رہیں گے اور اگر فروعی ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، اس کے باوجود وہ کیسے متفق اور متحد ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ ایک امت بن سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہاں پر ہمیشہ اس کا ہم نے تکرار کیا اور اس کا اعادہ کیا اور اس کا مذاکرہ کیا ہمیشہ، اور خاص طور پر حضرات علماء کے سامنے اس کو پیش کیا کہ اگر اس بات کی اس ترتیب سے محنت کر لی جائے، یہ جو 4 باتیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں چھاپی بھی جاتی ہیں اور جو معمولات کے کارڈ دیے جاتے ہیں یا جو اجتماعات کے نقشے دیے جاتے ہیں اس میں بھی لکھی بھی ہوتی ہیں، اس میں یہ بار بار اس کا وہ ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام ہو. ان 4 باتوں میں اس وقت اور خاص طور پر چاہے یہ وابستگی بیعت و ارشاد کے حوالے سے ہو یا یہ وابستگی تنظیم کے حوالے سے ہو یا جماعت کے حوالے سے ہو، اپنی انہی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، وہاں پر کام بھی کرتے ہیں. یہاں جو کچھ انہوں نے سیکھا، جو تزکیہ سیکھا، جو دین کامل کا نقشہ سیکھا، جو اتحاد امت کا غم سیکھا، اس کو اپنی انہی جگہوں کے اوپر کر رہے ہوتے. اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے جو اس وقت اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، انہوں نے یہاں وقت لگانے کے بعد ہم سے پوچھا کہ ہم اپنی جماعتیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اجازت نہیں دی چھوڑنے. ہم نے کہا آپ ان جماعتوں سے وابستہ رہیں جو اہل حق کی جماعتیں، اور ادھر جو چیز آپ نے سیکھی ہے یہ اس فضا کی اور اس چیز کی اور اس روح کی، اس کی ضرورت ہر جگہ پر ہے. تو کسی کو کسی سے توڑنے اور کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جب امت کی سطح پر کام کیا جا رہا ہو تو وہ اس تہذب اور گروہ بندی سے بالاتر ہو جاتا ہے. وہ اس چیز سے کس کی بیعت کس سے ہے، کس کا شیخ کون ہے، اس چیزوں سے یہ چیز بالکل بے نیاز ہو جاتی ہے. اور ہم نے تو ایسے ایسے مناظر دیکھے خود اپنے سلسلے کے اندر بھی اور باہر بھی کہ شاید تصوف کی تاریخ میں کئی ہمیں کتابوں میں نظر نہیں آیا اور دیکھا نہیں. ہمارے حضرت ہم سب کے بڑے بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں. ہم عمرے پر جاتے ہیں بعض اوقات اور اکٹھے اس مجمع میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور حضرت کے خلفاء بھی بڑی تعداد میں 40 50 60 خلفاء ساتھ ہوتے ہیں. تو حرم میں لوگ آتے ہیں بیعت کے لیے، تو حضرت درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا دائیں بائیں ان کے خلفاء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سارے بیعتیں کر رہے ہوتے ہیں. حضرت کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے کوئی ادھر بیعت کر رہا ہے، کوئی ادھر بیعت کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے تو یہ دیکھنا سنا تھا کبھی کہ تصوف میں ایسے ہوتا ہے کہ شیخ کی موجودگی میں خلفاء اتنے منظور ہو جاتے ہیں، اور نہ ہم نے کہیں دیکھا تھا. لیکن اس کی یہ مثال اس لیے پیش کی گئی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی شخصیت پہ جمع کیا جا رہا ہے، یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کوئی روایتی پیری مریدی والا کام ہے کہ جس میں ایک
شیخ اور اس کے بعد سارے صرف اس کے مرید اور اس کے علاوہ کسی کے لیے داخلے کی کوئی صورت نہیں. جس نے آنا ہے تو اسی مخصوص تمام اصولوں کی یا اس تمام چیزوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں پر وہ رہ سکتا ہے. اور اگر اس کے ذوق میں معمولی سا بھی فرق ہے یا اس کی ترجیح میں کوئی معمولی سا بھی فرق ہے تو اس کے لیے وہاں پر کوئی گنجائش نہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہ فضا نہیں. خود ہم لوگوں نے جب یہاں پر شروع میں آنا شروع کیا تو ہماری بیعت یہاں پر نہیں تھی. ہم کسی اور شیخ سے بیعت تھے اور یہاں پر آتے تھے, وقت لگاتے تھے, حضرت کی شفقتوں اور حضرت کی محبتوں کے مورد بنتے تھے. اور ہمیں کبھی اس زمانے میں بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ یہاں کچھ لوگ حضرت سے بیعت ہیں اور ہم حضرت سے بیعت نہیں ہیں تو ہم کوئی ستیلے ہیں اور وہ سگے ہیں. یہ ماحول ہم نے کبھی بھی یہاں نہیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کی وجہ یہ کہ اگر یہاں پر بھی یہ فضا ہو جائے فرض کیجئے تو پھر یہ امت جوڑی کیسے جائے گی, اس کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ یہ تو پھر اکٹھے ہونے کے لیے شرط یہ ہو گئی کہ آپ ہمارے ساتھ اگر مل سکتے ہیں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. تو یہ جو فضا بڑی مبارک ہے اس لحاظ سے, اس وقت اس مجمع میں خدا جانے کتنے مشائخ سے وابستہ لوگ اور کتنے مشائخ کے خلفاء اور مجازین یہ سارے کے سارے الحمدللہ یہاں پر تشریف فرمائے آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اجتماع کے لیے تشریف لاتے ہیں, وقت لگانے کے لیے آتے ہیں, چلے لگانے کے لیے آتے ہیں. گزشتہ روز یہاں چند لوگ آئے لاہور سے اور میں بھی حضرت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استادوں کی جگہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم لاہور والے مفتی محمد حسن صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ان سے بیعت ہیں اور ہم ان کی صحبت میں وقت گزارنے کے لیے لاہور گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو 3-4 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں, چوبرجی میں بھی پڑھاتا ہوں, پھر جامع مدنیہ بھی جاتا ہوں, پھر حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بھی جاتا ہوں, پھر مولانا موسیٰ خان صاحب کے مدرسے میں بھی جاتا ہوں. تو میرا تو سارا دن گزر جاتا ہے گھومنے میں. تم لوگ کہاں میرے ساتھ ساتھ گھومو گے؟ تو تم کچھ وقت لگانے آئے اپنی اصلاح کے لیے تو جا کر یہ وقت کربوگا شریف میں لگا لو. یہ مشائخ کا بھی اخلاص ہے اور اللہ کے فضل یہ ہے کہ یہ یہاں کی اس جو پیغام اور جو محنت یہاں پر کی گئی تھی اور اس کا الحمدللہ وہ پیغام بھی پہنچا ہر طرف کہ یہاں لوگ آ کر اس ماحول سے فائدہ اٹھائے اپنے اپنے مشائخ سے وابستہ رہتے ہوئے. انہی کے طرح اسی لیے جب ہمارے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے پہلے اعلانات باقاعدہ اس پر ہوتے تھے کہ جب ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اور ہمارے رمضان میں ہوتا ہے ظہر کے بعد اعلان کہ اب ذکر ہوگا یا لوگ کرے اور آپ کے مشائخ نے آپ کو جو ذکر اور جس طریقے سے اور جتنی مقدار میں تلقین کیا اسی طرح کرے, انہی کی ہدایات کی پابند رہے, کاربند رہے انہی کو. تو چوتھا اس کا جز یہ ہے کہ اس فضا کو ہر جگہ قائم کیا جائے اور یہ جو شعبوں کے درمیان ایک تقابل کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مزاج ہو جاتا ہے اور قرآن و سنت میں آئے ہوئے تمام فضائل کو سمیٹ کر اپنی محنت کے اوپر چسپاں کرنے کا مزاج کہ یہ صرف اس کی چاہے اس کو فضیلت عام ہو اور کئی شعبوں کے اوپر صادقاتی ہو, اس کو کھینچ تان کے اپنے شعبے تک محدود کر دینا, اس مزاج سے امت کے اندر افتراق پیدا ہوتا ہے. اپنے کام کو سب سے اونچا سمجھنا اور دوسرے جس میں انسان لگا ہوا ہو, یہ خود نفسانیت اور نفس پرستی کی کہیں نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چونکہ میں سب سے اونچا تو میرا کام بھی سب سے اونچا. یہ 4 وہ نکات تھے جس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ آج بیان ہوں گے. آپ حضرات کا بھی اس پہ خاص طور پر حضرات اہل علم اور علماء اور دین کا کام کرنے والے اور داعی اور مجاہدین اور اللہ کرنے والے اس کے اوپر غور کریں کہ اگر ہم اس کو اپنی دعوت کا جز بنائیں اور اس طریقے سے عملاً اپنے علاقوں میں کام کریں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. ہم الحمدللہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کیا تھا سرب کے بعد کہ جہاں جہاں یہ ساتھی اس چیز کی تربیت پا کر گئے ہیں اور جس علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا وہ پاکستان سے باہر ہے, بعض ایسی جگہوں پر جانا ہوا کہ جہاں پر اہل حق کی اہل سنت والجماعت کی تعداد بہت تھوڑی ملک کے ایسے علاقوں میں بھی, چاہے وہ انہی جگہوں پر ہیں یا وہاں پر ہیں جہاں پر سارا ماحول اسلامی ہے اور لوگ زیادہ اسلامی مزاج کے ہیں, یا وہ باہر کے ملکوں میں. تو جہاں پر بھی انہوں نے اس ترتیب کو جو یہاں جس ترتیب پر لوگ وقت گزارتے ہیں اور چلہ لگوایا جاتا ہے یا کچھ کم و بیش اوقات لوگ لگاتے ہیں, تو انہوں نے جا کر جب وہ وقت لگایا اور اس کے مطابق وہاں کام شروع کیا تو اس سے ان کو بہت فائدہ یہ محسوس ہوا کہ ایک تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. ان جگہوں پر اختلاف ہوتا تھا ایک ہی جگہ پر, یہ وہ ایک لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ مل گئی اور اکٹھے ہونے کی جگہ مل گئی, چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ اور لوگ. ہمارے ہاں ہمارے ساتھی بعض جگہوں پر باہر کے ملکوں میں ان کی مسجدوں کو مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے دین کی مختلف محنت کے کام کرنے والوں کو, تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کی جگہ
ہم مرکز بنا لیتے ہیں اب، اور یہاں پر جو ہے وہ پھر سب ایک ہی طرف کے لوگ آئیں گے، دوسروں کو پھر آپ منع کر دیں. انہوں نے جب یہاں سے مشورہ کیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم تمام معاملات میں بس اس امت کی اجتماعیت کے ساتھ جس پہ لوگ اکٹھے کیے جا سکیں اور آپس کے اس تہذب سے بچایا جا سکے، اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی مسجدوں کو باہر کے ملکوں میں اگر کہیں پر بھی کسی بھی حلق کی جماعت میں تفریق کی صورتحال ہے یا آپس کے اندر لوگ بٹ گئے ہیں تو دونوں کے لیے اس کو کھلا رکھیں اور دونوں کو کہیں کہ اپنا کام بغیر ایک دوسرے کو نشانہ بنائے ہوئے اور بغیر ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے یا ایک دوسرے پر نکیر کیے ہوئے کسی اختلاف کا تاثر دیے بغیر اپنی محنت کریں. تو الحمدللہ اس سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگ جڑتے ہیں. یہ یہاں کے تعلیمی اور تربیتی نظام کا حصہ ہے. اس بات کو الحمدللہ یہاں پر سکھایا اور یہاں پر سمجھایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہوا اور بہت کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس طریق کو پھیلا دیا کہ ربوغہ شریف سے وابستہ مراکز جہاں پورے شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مرکز کی شرائط ہے تو ان کو ہم دارالایمان والتقویٰ کہتے ہیں، لیکن ہر جگہ کو ہم دارالایمان والتقویٰ نہیں کہتے. اس کی اپنی ایک مشوروں سے طے شرائط ہے اور جب وہ شرائط پوری ہو تو اس جگہ کو دارالایمان قرار دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ملک کے بہت سارے شہروں میں اور ملک سے باہر بھی الحمدللہ دارالایمان قائم ہو رہے ہیں، بہت سارے ہو گئے ہیں اور بھی ہو رہے ہیں. ان سب میں اس رنگ اور اس فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی طرز تربیت کو وہاں پر بھی متعارف کرایا گیا. الحمدللہ پشاور کا دارالایمان ہے یا کراچی کا دارالایمان ہے، یا ہم 3-4-5 سال پہلے عزت کے ساتھ میں بھی تھا، ہم بلتستان گئے، بلتستان کے بھی بالکل دوسرے کونے میں خپلو میں وہاں جا کر دارالایمان کی بنیاد رکھی. 10 کنال زمین کسی نے دی تھی، اسی کے اوپر الحمدللہ حضرت نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھا. تو ان ساری جگہیں ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اس میں الحمدللہ اسی فضا کو قائم کیا گیا. اور جو ساتھی یہاں سے تربیت پا کر باہر کے ملکوں میں گئے، اب اللہ کے فضل و کرم سے کوریا میں ہمارے ساتھی گئے مختلف مضامین میں PhD کرنے کے لیے، پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کر لوگ جس طرح MS PhD کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ان میں بہت سارے نوجوان طلباء جو ہمارے حضرت کے مجازین بھی یہاں پر بہت وقت بھی لگایا ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی انہوں نے بالکل اسی نقشے کے اوپر ان کے ساتھی آئے. جب وہ وہاں پر پاکستانی طلباء جو جمع ہوتے ہیں آپس میں دیار غیر میں بہت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جب وہاں وہ جڑتے ہیں اس دارالایمان میں اور وہاں کے معمولات میں، تو پھر جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم جس مرکز کی شاخ میں جڑتے رہے تو یہاں مرکز میں بھی آئے. تو ایک ساتھی یہاں پر آئے اور یہاں کچھ وقت گزارا، پہلی دفعہ آئے تھے پاکستان کے ہی، وہ وہاں پڑھتے تھے. تو مجھے بعد میں کہنے لگے کہ ان دونوں ملکوں میں اتنا فرق ہے، دونوں کی تہذیب میں اور تمدن میں. ایک اسلامی ملک ہے، ایک خالص کافروں کا ملک ہے، مسلمان انتہائی اقلیت میں، لیکن کہنے لگے کہ دونوں ملکوں کے دارالایمان کا رنگ ایک جیسا ہے، باوجود اس کے کہ ملکوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن دارالایمان میں چلے جاؤ تو رنگ ایک جیسا ہے سارا کا سارا. یہ اس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سے قبول فرمائے، یہ ایک تربیت کا رنگ ہوتا ہے. اس لیے ہم اتنا وقت پر جو اصرار کرتے ہیں کہ کچھ وقت لگائیں کہ یہ رنگ چڑھتا ایک خاص ماحول میں ہے. یہ بیانات سے اور صرف باتوں سے نہیں اس کا کام ہوتا، نہ یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے یہ آ سکتا ہے، نہ کتابیں پڑھنے سے. ورنہ اس کام کو سمجھنے کے لیے میں تو ہمیشہ بہت ہی زیادہ اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ حضرت کی کتابیں ضرور پڑھیں. الحمدللہ اس تمام مشاغل کے باوجود یہ جو 25-30 کتابیں 40 کتابیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں جو لکھی گئی ہیں، یہ پورے طور پر اس پوری فکر کی ترجمانی کرتی ہیں کہ کام کس طرح کیا. خاص طور پر جو بھی کتاب آئی، پتہ نہیں وہ دستیاب ہے یا نہیں ہے، لیکن ابھی پرسوں چھپ کر آئی تھی، کل میں نے پوچھا تو ان کا کہ ختم ہو گئی یا اب دوبارہ شاید منگائی ہو. تو اسرار العروج کے نام سے یہ 500 صفحات کی تقریباً کتاب ہے اور اس میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور اصلاحی کوششیں اور کاوشیں اگر ناکام ہوئی ہیں تو کیوں ہوئی، اگر اس کے اثرات اور ثمرات نہیں نکلے تو کیا غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے اصلاحی اور کام جو ہے وہ چل نہیں سکے یا دینی کام اپنا رنگ نہیں لا سکے. اور اگر کسی دینی کام کو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہے، اللہ پاک نے کن چیزوں کا مطالبہ فرمایا کہ جب تک دینی محنتوں میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو سنت اللہ نہیں ہے کہ ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی نصرت آئے. تائید الہی اور نصرت الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنتیں، قوانین اللہ جل شانہ کے، اور وہ اتنے اٹل ہیں اور وہ اتنے زیادہ پکے اور مضبوط ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز باطل نے بھی اپنا لی تو باطل بھی اسے فائدہ اٹھاتا ہے. عدل اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ عدل کے ساتھ جو چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں، یہ عدل اگر
غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی آتا ہے. اگر وہ بھی عدل کے اوپر کھڑے ہو جائیں, عدل کے ثمرات وہ بھی پاتے ہیں, اپنے کفر کے باوجود پاتے ہیں. اور مسلمان اگر ظالم ہو جائے تو اپنے اسلام کے باوجود ظلم کی سزا پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم بے شک ظالم بھی ہو تو تم ٹھیک ہو, اور اگر تم کافر ہو تو اگر تم عادل بھی ہو تو تمہارا عادل تمہارے لیے دنیا میں فائدہ مند نہیں ہے. ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا. دنیا میں اس کو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا, آخرت میں نہیں ہوگا, کیونکہ آخرت کے اندر کفر کے ساتھ کسی چیز کا فائدہ نہیں. جو کچھ ہوگا دنیا میں ہو جائے گا ان کے ساتھ. اور آج کا باطل اس چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمیں کبھی ان کے عروج اور ان کے غلبے پر جو تعجب ہوتا ہے, اس کتاب کو پڑھیے اور پھر سوچیے کہ ان میں سے کون سی چیزیں آج باطل نے اٹھائی ہیں اور کن چیزوں کا وہ ثمرہ پا رہا ہے. یہ ایسی بنیادی چیز ہے, میں آپ کو یقین سے کہوں, یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. ہم دین کی طرف جب چلنے کی نیت بھی کر لیتے ہیں تو بھی بسا اوقات نمائشی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. شیطان اول تو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتا. اگر ہم آنے کی نیت دینی کام کو کرنے کا عزم مضبوط کر لیں, اس کے بعد وہ ہمیں نمود و نمائش میں پھنسا دیتا ہے. ہمیں ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں اس لائن کو پتا ہے کہ اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ خوش رہیں گے اس کے اندر, یہ اس دائرے کے اندر خوب گھومیں گے, یہ بڑے بڑے نعرے لگائیں گے اور یہ بڑا شور برپا کریں گے, لیکن شیطان لائن کو پتا ہے کہ اس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے لیے اس کو مزین کر دیتا ہے, ہمارے لیے اس کو خوشنما بنا دیتا ہے, اور ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں, قیمتی افراد ضائع ہو جاتے ہیں, صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں, لوگوں کے جان مال اور اموال برباد ہو جاتے ہیں. نتیجہ نہیں نکلتا, اور نتیجہ مایوسی نکلتا ہے. لوگ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوشش کر کے دیکھ لی, یہ کوشش کر کے دیکھ لی, یہ کوشش کر کے دیکھ لی. لگتا ہے تکوینی طور پر اسلام طے ہے کہ اسلام مغلوب رہے گا. ہم نے یہ باتیں سنی ہے لوگوں سے, اور اچھے خاصے دیندار علماء سے سنی ہے کہ وہ تکوینی طور پر اسلام کی مغلوبیت کا فیصلہ ہو گیا, اب اسلام نہیں اٹھ سکتا. آپ سوچیں کتنی خطرناک سوچ ہے یہ اگر مسلمانوں میں آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ جل شانہ نے مغلوب ہونے کے لیے بھیجا تھا, کیسے یہ ہو سکتا؟ اس کے لیے ہمیں ان اصول کو ایک دفعہ اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری ساری محنت درست ہو جائے گی. پھر اگر ہم تھوڑا کام بھی کریں گے نتیجہ خیز ہوگا وہ. اور اگر ہم ان بنیادی چیزوں کو, اور یہ اصول سارے قرآن شریف میں اللہ جل شانہ نے ایسے پھیلا دیے کہ اس میں سے کسی چیز کو خفی نہیں رکھا اللہ پاک نے, صرف اس نظر سے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ نوامیس تکوینی اور تشریعی چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور وہ الحمدللہ اس کے لیے میں آپ سارے خاص طور پر ذات علماء سے کہوں گا کہ اسرار العروج ضرور پڑھیں اور غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھ کر اس کو پڑھیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ غور و فکر اور تدبر کر کے, تاکہ ہماری محنتوں کا رخ درست ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے محنت کا رخ درست ہونا. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو 15-15, 20-20 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہمارا رخ ٹھیک نہیں تھا. 25 سال کے بعد کہتے ہیں تو یہ جوانی گئی, اتنے عرصے کے اوقات گئے, اتنے عرصے کی صلاحیتیں گئیں, اتنے زمانے تک اس پہ جو مال لگایا وہ گیا, اتنے عرصے تک لوگوں کی جو توقعات قائم کی اس کے ساتھ ان کا خون ہو گیا. لوگوں کو مایوس کر دیا جن کو اپنے ساتھ لگایا تھا اونچی توقعات کی بنیاد پر, اور ان سے کہا تھا یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, اور وہ نہیں ہوا. اور وہ سب کے سب لوگ زندہ ہیں اور آج سوالیہ نگاہوں میں پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ تو یہ بیانات کرتے تھے, آپ لوگ تو یہ تقریریں کرتے تھے. اور آج کل تو تقریر فضا کے اندر گم بھی نہیں ہوتی, وہ بھی محفوظ ہوتی ہے, وہ بھی موجود ہے. ہماری وہ تعبیرات محفوظ ہیں, کیسٹوں کے اندر محفوظ ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ ہیں, اور اچھے خاصے اہل علم منہ چھپاتے پھر رہے کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ تو نہیں ہو سکا. پھر تو کیا کہتے ہیں, خطرناک ترین بات یہ, لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی اس باقی چیزوں کے اندر یہ ہوا اس کا مطلب ہے ان کا سارا دین ناقابل اعتماد ہے. اب نہ ان سے مسئلہ پوچھو, نہ ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلو, ان کو تو یہ تو ہمارے سامنے ہی پٹ گئے, ہمارے دیکھتے دیکھتے ان کا نتیجہ سامنے. اس کے نتیجے میں اہل علم سے, علماء سے, مشائخ سے, دینداروں سے, ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور یہ کتنی خطرناک چیز ہو کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا اعتماد اپنے علماء پر نہ ہو, اپنے دینداروں پر نہ ہو. اس کے لیے یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان ساری چیزوں کو اور مسلمانوں کی ماضی کے اندر مسلمانوں کی تحریکات کے نتائج کو اور قریب کے زمانوں میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر, اور اس سے پہلے ہم تو بہت حیران بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے نتائج وقت کے ساتھ اب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے, اور یہاں پر ہم یہ باتیں دہائیوں پہلے سنتے تھے
اس چیز کا نتیجہ یہ ہے. میں ایک دفعہ بہت تعجب سے پوچھا, میں نے کہا جی کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا نتیجہ یہ ہے؟ وہ انسان تو مجھے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآنی اصول ہے. یہ اس لیے نہ اس کا کوئی میرے کشف سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی میری فراست سے تعلق ہے. یہ واضح قرآن میں اللہ نے دو ٹوک لکھا ہوا ہے, اور میں نے وہ تم لوگوں کو وہی بتاتا ہوں. اس میں کوئی نئی بات ہے اور نہ کیا الفاظ کے اس سے میری بزرگی سے کوئی تعلق نہیں کہتا. تم لوگ یہ نہ سمجھے کہ بزرگانہ بات میں نے کی تھی, قرآن بتایا تم لوگ, قرآن سے بات کی تھی. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس کام کو اللہ جل شانہ اسی انداز میں اور اسی رنگ کے ساتھ اور اسی لون کے ساتھ اور اسی درد دل کے ساتھ, اسی طرز تربیت کے ساتھ سارے عالم میں پھیلا دے اور ہم سب کا اس کو غم بنا دے. اس اجتماع کا سب سے اہم ترین مقصد یہ ہے, یہ جو اتنا بڑا بندوبست یہاں کیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ بندوبست ہو بھی جائے تو آپ کا اکرام کا حق نہیں ادا ہو پاتا. یہاں وہ چیزیں ہی نہیں جس سے آپ کی پوری راحت رسانی ہو سکے اور پورا آپ کو آرام پہنچایا جائے. آپ جانتے ہیں کتنا یہ دور دراز کی جگہ اور ساری بنیادی سہولتوں سے مادی اعتبار سے محروم جگہ, جہاں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور پانی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. اور تمہارے ایک مہمان کو آج صبح میں بتا رہا تھا, تم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں بجلی نہیں ہے. تو میں کہا تو سرکاری بجلی تو یہاں نہیں ہے, یہ جو بھی ہے یہ دوسرے ذرائع سے آتی ہے. پھر دور بھی ہے, رستے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور پھر جگہ جتنی بھی توسیع کی جائے, ہر سال توسیع چلتی رہتی ہے, پھر بھی وہ ناکافی ہو جاتی ہے. آج بھی اب دیکھیں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے افراد بیٹھے ہوئے, اور خدا جانے نیچے کتنے ہوں گے اور رستوں میں کتنے ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے. تو یہ جگہ ناکافی پھر بھی باوجود اس کے کہ توسیع کا کام چلتا ہے. تو اس کے لیے یہاں جو خاص طور پر جو حضرات دور سے تشریف لائے, علماء آئے, دور دور سے باقاعدہ اسی ارادے اور اسی قصد سے آئے, ملک کے کونے کونے سے. سچی بات یہ ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے سر پر بھی بٹھائیں تو ان کے اکرام کا حق ادا نہیں ہوتا, اور ان کے لیے جتنی راحت رسانی ہونی چاہیے وہ ان کے لیے یہاں پر نہیں ہو پاتی. اس پر تو آپ حضرات سارے کے سارے ہمیں معاف فرما دیں. جو کمیاں یہاں پر ہوئیں, جو کوتاہیاں خدمت میں کسی اور چیز میں, تو اس پر ان ساری چیزوں کی کمی سمجھ کر اللہ جل شانہ آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے, اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے یا جس چیز بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, اس کو لے کر اب پورے ملک میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. یقین جانیے کہ اس وقت اس مجمع میں جتنے علماء موجود ہیں, جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں سینکڑوں کو, اور جن کو نہیں جانتا وہ خدا جانے کتنے ہوں گے, اور اس طرح دین کا درد رکھنے والے, دین کی محنت کرنے والے, اگر اس اجتماع میں جو 3 دن تک جو بات چلتی رہی, اور انشاءاللہ یقیناً اس ماحول کی برکت سے وہ ضرور دل کے اندر اتری ہوگی, اگر ہم اس کا عزم مسلم کر لیں کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد, اور جس بات کو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا اور سمجھایا ہے, اس کو ہم اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنائیں گے, اس پر ہم محنت کریں گے, اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اپنی جان لگائیں گے, سب سے پہلے اپنے اوقات لگائیں گے, اور جس طرح آج صبح کہا گیا کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں گے. پہلی چیز یہ, ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں, اور نہ کسی اور سے کو سب سے پہلے اس کی طرف دیکھیں گے اور نہ اسے توقع رکھیں گے. نقطۂ آغاز ہماری ذات ہوگا, اپنی ذات, اپنے آپ کے اوپر. قو انفسکم, اپنے آپ کو بچانا پہلے, پھر واہلیکم, پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے, پھر اس کے بعد فصدع بما تؤمر, وہ سے پہلے انذر عشیرتک الاقربین, اور پھر فصدع بما تؤمر. یہ ترتیب ہے دین کو لانے کی. تو اس بات کی تو انشاءاللہ سارے حضرات نے نیت کر لی کہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں گے, اور اس ماحول سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اور یہاں سے جو فائدہ اٹھانے کی صورت ہے وہ 40 دن ہے. میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا, میں نے حضرت کو سنایا تو حضرت نے کہا کہ میری نگاہ سے نہیں گزرا. یہ چیزیں ایسی قدرتاً آ جاتی ہیں, نظام کا حصہ بن جاتی ہیں, اور پھر بعد میں اس کی وہ مل جاتی ہے. وہ جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرات میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا نہ ان کو موقع تھا, اور نہ اس طرح مطالعہ یوں اس انداز کے اندر وسیع تھا. بات جو کہتے تھے وہ دل سے کہتے تھے, اور جو چیزیں پڑھی تھی اللہ پاک نے اس سے جو نور بصیرت عطا فرمایا تھا. تو جب کوئی بات فرما دیتے تھے تو مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بڑے مایہ ناز شاگرد تھے, ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مولوی انور شاہ
یہ جو ہم نے بات کی کسی نے لکھی ہے؟ خود نہیں دیتا. مولانا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں حضرت فلانے نے لکھی ہے, تو کہتے ہیں الحمدللہ توافق ہو گیا. پتہ نہیں ہوتا تھا پہلے سے. مولانا شاہ صاحب چونکہ بحر العلم تھے اور کتابیں اتنی پڑھی تھیں کہ پورا کتب خانہ چلتا پھرتا کتب خانہ کہلاتے تھے, ان کو حوالے بھی یاد ہوتے تھے, کتابیں بھی یاد ہوتی تھی. ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہم تو ویسی ہانک دیتے ہیں, اللہ والوں نے پہلے سے لکھا ہوا ہوتا. تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے دیکھا کہ حضرت نے فرمایا صحبت پر بات تھی, واز تھا, اور پھر اس میں یہ سوال اٹھا کہ صحبت کم سے کم کتنی ہونی چاہیے, علی الاقل کتنی ہو جس سے انسان کو فائدہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم 40 دن ہو. ویسے تو ایک جگہ 6 مہینے کا ذکر ہے وہ علماء کے لیے, ایک جگہ پوچھا گیا کہ علماء کم سے کم کتنا وقت گزاریں کسی اللہ والے کی صحبت میں, تو فرمایا 6 مہینے. ایک اور جگہ 10 مہینے کا ذکر, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 10 مہینے فرمایا, کہا کہ اتنا وقت کٹ کر یکسو ہو کر کسی صحبت کے ماحول میں گزارا جائے. تو عوام کے لیے فرمایا کہ 40 دن ہو, لیکن کہا کہ وہ 40 دن کسی خانقاہ میں مقید ہو جائے اور سوائے حوائج طبعیہ کے اس سے باہر نہ نکلے. 40 دن ایسے گزارے کہ جس میں صرف طبعی حاجات کی وجہ سے جو انسان کو نکلنا پڑتا ہے اس کے لیے وہ نکلے, باقی پورا وقت وہ اپنے آپ کو اس ماحول کا پابند بنائے, اپنی طبیعت کو اس ماحول کا پابند بنائے, اور اس کی تربیت کے لیے اور اس کے نفس کی اصلاح کے لیے جو نظام عمل ترتیب دیا گیا ہو پوری جافشانی اور محنت اور کاوش اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے, اس کو رنگ ضرور لگتا ہے. اللہ کا نظام ہے. تو اس سے یہاں شروع سے ہی ایک چلے کی ترتیب ہے, اور الحمدللہ لوگ آتے ہیں ملک کے طول و عرض سے, زیادہ وقتوں کے لیے بھی آتے ہیں, کئی مہینے بھی لوگ گزارتے ہیں, لیکن کم سے کم وقت 40 دن جو کہا گیا اس کو انسان کی عادات اور مزاج کے تغیر و تبدل میں بڑا دخل ہے. اس 40 کے عدد کو اور اس کے ہندسے کو انسان کی تخلیق میں بھی دخل ہے, جسم کی تخلیق میں, اور اس کے باطن کے تغیرات اور اس کی تبدیلیوں میں بھی اس کا ایک عمل دخل ہے. تو 40 دن یہاں پر ہم لوگ آئے اولین فرصت میں اور یہاں پر گزارے. اس سے ہمیں جو اپنے آپ سے شروع کرنے کا جو نقطہ آغاز ہے یہ اس کا عملی حل ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ میں خود سے شروع کرتا ہوں تو وہ کیا کرے, کیونکہ پھر اپنے ماحول میں جائے گا, اس کا ماحول اس کو پھر ویسا چلائے گا جیسے وہ پہلے چل رہا تھا. اس لیے اپنے نفس اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک ایسے ماحول میں آ کے پڑ جائے کہ وہ ماحول اس کو چلا رہا ہو. دیکھیں یہاں پر آپ سارے حضرات 3 دن رہے, 2-3 راتیں آپ نے گزاری. بالکل دل سے بتائیے کہ یہ جو 3:30 بجے اٹھنا گھر میں, جب فجر کی نماز ہو رہی ہو 5:45 بجے, تو گھر میں 3:30 بجے سے لے کر 5:45 نہیں بلکہ اشراق تک 6:45 تک جو یہاں پر آپ لوگ رہے مسجد میں, ان 3 دنوں میں بھی یہاں کا مجمع جو تربیت میں تو سارا سال یہی ترتیب ہے. یہ ترتیب اجتماع کے لیے نہیں بنائی گئی. اذان فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے, اذان فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھانے کی ترتیب یہاں پورا سال چلتی ہے. پورا سال یہ ترتیب ہے. جو تربیت والے آتے ہیں ان کے یہی, اور اشراق تک لوگ مسجد میں رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے یہاں اتنا آسان کیوں ہو گیا کہ رات کو دن کا سما تھا, ایسے لوگ چل پھر رہے ہیں اپنے معمولات. اور میں ساتھیوں سے رات کہہ رہے تراہم رکعن سجدن, بالکل اس کا منظر. کوئی رکوع میں آپ صبح آئے, جن لوگوں نے اگر تہجد کے وقت میں چکر لگایا ہو تو یہ ہزاروں کا مجمع, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قیام میں, کوئی دعا میں, کوئی ذکر میں, کوئی تلاوت میں. کیسا خوبصورت منظر ہوتا تھا. اس میں ہمیں بھی آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کو ماحول کہتے ہیں. ماحول کا کیا مطلب ہے کہ جو نیکی کے کام, نیک ماحول کا جو نیکی کے کام ہم کرنا چاہ رہے ہوں اور اپنے نفس کی وجہ سے یا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا غفلت کے پردوں کی وجہ سے اپنے جسم کو اس پر اٹھا نہ سکتے ہوں, ماحول اٹھا کھڑا کرے انسان کو, وہ اٹھا دے انسان کو اوپر. یہ ماحول بڑی مشکل سے بنتا ہے. اس کے پیچھے بڑی آہ سحرگاہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے بہت آنسو ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بڑے متواتر معمولات ہوتے ہیں, تب جا کر وہ فضا بنتی ہے. یہ ایسی آسانی سے نہیں. یہ تو ہمیں اس کی قدر اس وقت آتی ہے جب واپس جاتے ہیں, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز سے نکل کر پھر کہاں پر آئے. تو اس سے ہم لوگ لازماً فائدہ اٹھائیں اور اس کو صرف اجتماعات اور دعا کی حد تک محدود نہ رکھیں. میں تو اپنے ساتھیوں سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھے کہتا ہے کہ ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کے لیے نہ, یہ بھی نہ کہا نہ کریں ہم دعا کے لیے صرف جا رہے ہیں. آپ کہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اور وقت ٹھیک ہے, اگر وقت کم بھی ہے تو بھی نیت یہ رکھیں تاکہ رسم نہ بنے کہ بس ایک بڑی دعا ہوگی, لمبی دعا زیادہ لوگ کریں گے, ہم اس کے لیے پہنچ جائیں. یہ اس پورے کام کے ساتھ ناانصافی ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے. اس کو فقط ایک چیز تک محدود کرنا, ورنہ دعا بہت بڑی چیز ہے اور اس اتنے بڑے مجمع کی دعا بہت بڑی چیز ہے. اور ہمارا تجربہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ داخل ہے کہ الحمدللہ اس مجمع میں جو بھی دعائیں ہم کی جاتی ہیں اللہ جل شانہ اس کی قبولیت دکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا چھوٹی چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا نیت تو انسان اونچی رکھے,
کہے کہ میں اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کے لیے جا رہا ہوں، اگرچہ وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے، اور دعا بھی اس میں ہوگی، اور اس دعا میں جس میں اتنے مقبولین کی آمین ساتھ شامل ہو جاتی ہے. میں کل اپنے ساتھیوں بھی کہہ رہا تھا، میں کہا جو اتنا کر کے آئے ہو اس دعا میں جو ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروا کے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ کے اس دفعہ کم سے کم 5-10 بڑے مسئلے تو حل کرو اس دعا کے اندر اپنے، اللہ جل شانہ سے اس کی منظوریاں لے کے جاؤ. تو یہ اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، مگر یہ کوئی رسم و رواج والی دعا نہیں ہوتی کہ صرف ہم کہیں کہ ہم آئے دعا میں شریک ہوئے اور چلے گئے. یہ جو اتنا بڑا کام جو پورے کے پورے انسان کو پلٹنے کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا امتی بنانے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہم کیسے صرف نظر کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ اس کی ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے. آخری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے کہ اس بات پر جاتے ہوئے اس بات کے عزم کو لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اوقات کے لیے اپنے علاقوں سے تنہا نہیں جماعتیں بنا بنا کر تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو لگائیں، تاکہ وہ جب آپ واپس جائیں، آپ 10 لوگ اگر آئیں گے اور 10 واپس جائیں گے تو ان 10 لوگوں پر مشتمل ماحول وجود میں آئے گا. 5 لوگ آئیں گے، 5 واپس جائیں گے تو آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مدرسے میں وہ ماحول اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا. جتنے لوگ اس تربیت کو پا کر یہاں سے جائیں گے، اگر آپ کے پاس اپنے لوگ، آپ محتمم ہیں اور آپ کے مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ ہیں، یہ صحیح ہو کر آپ کے کام کے لوگ بنیں گے. اگر آپ افسر ہیں، آپ پولیس کے افسر ہیں، آپ فوج کے افسر ہیں، آپ کسی اور ادارے کے افسر ہیں، آپ کے ماتحت اگر یہاں آ کر یہ دیانت سیکھ کر جائیں گے، صداقت سیکھ کر جائیں گے، اللہ کا خوف سیکھ کر جائیں گے، آپس کی محبت سیکھ کر جائیں گے، ایثار سیکھ کر جائیں گے، ایک دوسرے کی قدردانی سیکھ کر جائیں گے، آپ کا ماحول بنے گا، آپ کے ادارے کا ماحول بنے گا، اس ملک کا ماحول بنے گا، اس کے مختلف شعبوں کا ماحول بنے گا. ہر شخص کو یہ چیز خود جو جس درجے کا بڑا ہے، اس کو اپنے ماتحتوں کی اصلاح کا سب سے پہلا فائدہ اس کو پہنچے گا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے. محتمین حضرات ساری عمر مدرسین سے شاکی ہوتے ہیں، اور مدرس سارے محتمین کی غیبت سب سے لذیذ ترین چیز. 4 مدرس جمع ہو، موضوع گفتگو اپنا محتمین ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو یہ فضا کیوں؟ ایک دینی کام کے اندر ایسی باہم دل اتنے ایک دوسرے رخوں پر کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت ہم اپنی جگہوں کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ورنہ یقین جانے ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکیں گے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ ہوں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے ہوں گے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جہاں آگے بڑھانے کا وقت آئے تو انسان کی قلبی اور دلی خواہش یہ ہو کہ یہ میرا بھائی آگے بڑھ جائے. آپ نے یہ واقعات یعنی کہ مبالغہ نہیں ہے. حدیث کی کتاب ایک ضعیف العمر استاذ الحدیث سے لے کر کسی اور کو دی گئی ہمارے مدرسوں میں. ان کو اطلاع دی کہ صاحب آپ کا مسلم شریف کا سبق بدل کر کسی اور کو دے دیا ہے، آپ کو اس کی جگہ تحاوی دی ہے. ان کے ہاتھ میں مسلم تھی، اس سفید ریش محدث کیا استاذ الحدیث کے ہاتھ میں کتاب یوں پکڑی اور یوں اڑائی مدرسے کے اندر، کہا جاؤ اس کو دے دو، آئندہ وہ پڑھائے. اپنی ناراضگی کا اظہار. اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر فضا نہ ہو اور اب اس خیال خود کو آگے بڑھانے کا اگر ہمارا خیال ہو اور کسی مسلک کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنے کا، زیادہ حقدار سمجھنے کا مزاج ہو تو پھر یہ فضا بنے گی. اور اگر یہ دوسرا ماحول ہو تو انسان اس پر خوش ہوگا کہ میرا ساتھی آگے بڑھ جائے. اگر کوئی عزت کا منصب ہے تو اللہ اس کو عطا فرما دے، اپنا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرمائے. ہم نے اپنے ساتھیوں میں یہاں پر جہاں پر بھی یہ موجود ہے، اللہ جل شانہ ان کے اس اخلاص کو قبول فرمائے. سب سے زیادہ اس چیز کی مجھے قدر ہوتی ہے، سب سے زیادہ. اور ہمارے جو جانتے ہیں یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں جو میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کا فضل ہمارے مختلف دارالایمانوں میں ہمارے ساتھی جہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سب کی ہر ایک کی کوشش دوسرے کو آگے بڑھانے کی، ہر ایک کی کوشش دوسرے کو آگے بڑھانے کی. بیان کا وقت آئے گا تم بیان، ہمارے یہاں بیان کرنا، لوگ بیانوں کا ہم نے سنا ہے، لوگ شوق بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے اس بات پر. یہاں تو بیان فٹ بال کی طرح لوگوں کے درمیان تم کرو گا تم کرو گا تم کرو گا تم کرو، بس پھر آخر میں جس کے سر پڑ گیا تو اس کو کرنا پڑتا. دعا تم کراؤ، ذکر تم کراؤ، کہیں پر بھی کسی کے حاشیے خیال میں یہ نہیں آتا کہ ہم کریں، میں ذرا زیادہ اس کے لیے موضوع ہوں اور زیادہ مناسب ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ اس کی برکت ہے جو یہاں پر جو انسان کو رگڑا لگتا ہے اور یہاں پر جس چیز کا بار بار درس دیا جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اس کے بغیر یاد رکھیے گا کسی ماحول میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکیل رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تواضع اتحاد کی، تواضع وحدت کی اور اتفاق کی جڑ ہے. کہ جب تک ایک شخص خود کو کم سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کے لیے ناموزوں اور نامناسب سمجھتے ہوئے
چیزوں سے ایثار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس فضا کے اندر اتحاد، وحدت اور یکجہتی کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اتحاد نہ پیدا کر سکیں، اپنے مدرسوں میں نہ کر سکیں، اپنی مسجدوں میں نہ کر سکیں، یہ ہم امت میں کیسے کریں گے؟ یہ تو پھر ہمارے صرف زبانی بول ہوں گے، یہ تو صرف ہماری باتیں ہوں گی جو ہم لوگوں کو کرتے ہیں، اور ہماری اپنی فضا اور جو ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے تحت ہے، ہم اس کے مسئول ہیں، ادھر ہم اس کا منظر پیش نہ کر سکیں تو امت کو کیسے جوڑیں گے، امت کا کیسے اتحاد؟ یہ اہم ترین چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، اور آج ہم ان چیزوں کے بغیر دینی محنت کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کے نتائج کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، ان 20 کے دل ایک دوسرے کے کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 20 کے 20 ایک دوسرے کو گرانے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے دین زندہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے دینی کام اٹھانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ بنی کہ ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے۔ اللہ جل شانہ اس کی ایسی فضا ہمارے سارے اداروں اور جگہوں میں قائم فرمائے کہ جس چیز کی یہاں پر آپ نے سنا، اور پھر آخر کے اندر میں ایک دفعہ پھر آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، حضرت کو بہت زیادہ اس کا احساس بھی رہتا ہے، ہمیں بھی فرماتے رہتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں اور اگر کسی کو جگہ نہ ملی ہو، کسی کو بستر نہ ملا ہو، تنگ جگہ، 1-2 فٹ کے اوپر ایک بندہ سویا، اور اللہ کی شان ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بارش ہوئی اس میں اتنی بڑی خیر تھی، کہتے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو وہ جو وہاں چونکہ پنڈالوں بڑے بڑے پنڈال لگے ہیں نیچے، تو وہاں تو بارش آ رہی تھی، تو وہ سارے لوگ ادھر، یہ جگہ پہلے سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے وہ لوگ آ گئے ادھر تو سب لوگوں نے کھسک کر ان کے لیے جگہ بنا دی، جیسی کیسی تھی، 2 نے اپنے درمیان تیسرا گھسا دیا اور ان سب کو یہاں، تو وہ خالی ہوگی بارش کی وجہ سے۔ جب بارش ختم ہوئی تو وہاں نئے لوگ آ گئے سارے کے ساتھ، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ بندوبست چلایا تھا کہ ایک دفعہ بارش کر کے پنڈال خالی کراؤ اور یہاں ان سب 2 کے درمیان ایک اور گھساؤ، اور جو پنڈال خالی ہو گئے اللہ نے سورج نکال دیا، سورج نے سارا کیچڑ خشک کر دیا، خالی پنڈالوں میں نیا مجمع آ گیا۔ تو حضرت فرما رہے تھے نا کہ اس بارش میں خیر ہوگی تمہارے لیے، خدمت والے کہتے ہیں اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، اگر یہ بارش نہ ہوتی تو ہم یہ مجمع کہاں سماتا سارا کا، جگہ میں ساری بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ جل شاہ، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے علماء، ہمیں پتہ نہیں چلتا، بعض علماء اتنے متواضع ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ آ کر کسی کونے میں کسی بستر کے بغیر، کوئی پتھروں کے اوپر، کوئی نیچے، کوئی فرش پر، کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جن کو بغیر بستر کے انہوں نے رات گزاری، اور اس خیال سے ان سب حضرات کی جو حق تلفی ہوئی، ان کی جو بےکرامی ہوئی، اس پر اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔